عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اسے خرید لے گا، یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تب بھی یا ایک کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی ہمنشینی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے فارسی میں، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اگر نیک لوگوں کی اگر صحبت اختیار کرو گے تو نیک ہو جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے، برے ہو جاؤ گے۔ یہ فارسی شعر ہے، اور شعر کی حقیقت آج یہی ہو رہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں سے صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ ایک چور جب چوری کرتا ہے یا چور کے ساتھ رہتا ہے، اچھا خاصا انسان ہے، کبھی چوری نہیں کیا، لیکن چور کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی ایک دن چور بن جائے گا۔ ایک ڈاکو ہے اور ایک لڑکا کو ساتھ میں لے لیا، انہوں نے کبھی ڈکیتی نہیں کی، لیکن ڈاکو کے ساتھ رہتے رہتے وہ ڈاکو بن جائے گا۔ ایسے ہی ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے ساتھی کی مثال کستوری اور آگ کی مثال دی ہے۔ آگ کی مثال دی ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی ہمنشینی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر فروش کی طرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کستوری کی مثال دی ہے کہ جس طریقے سے ایک کستوری بیچنے والا، آپ اگر جائیں گے تو یا تو آپ کو وہ عطر بیچنے والا، کستوری بیچنے والا یا تو آپ کو عطیہ دے دے گا، ہدیہ دے دے گا، تحفہ دے دے گا، اور نہیں تو پھر آپ اس سے خریدیں گے۔ اگر نہیں بھی خریدیں گے، عطیہ بھی نہیں دیا، پھر بھی اگر آپ اس کے پاس کھڑے بھی ہوں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ لگتا ہے کہ آپ ہی نے خوشبو لگایا ہے، آپ ہی نے خوشبو لگایا ہے، اس لیے کہ آپ ہی کے بدن سے خوشبو آ رہی، حالانکہ اس نے خوشبو لگایا نہیں، عطیہ بھی نہیں دیا، ہدیہ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی وہ بھی خریدا۔ خریدنے کی بات چیت چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کون سا پسند ہوگا، کون سا لوں گا، اتنے میں صرف کھڑے ہونے کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی نیک لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک انسان ہے جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی اللہ کو پہچانا نہیں، اور نبی کو انکار کیا، نبی کی باتوں کو انکار کیا، لیکن وہ ایسے ساتھی کے پاس آیا جو ان کا ساتھی نمازی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بے نمازی بھی اس کے ساتھ نمازی بن جائے گا۔ کیوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے سے انسان ان کے اثرات قبول کرے گا۔ حقیقت یہی ہے
ایک بے نمازی جب نمازی کے ساتھ رہے گا وہ نمازی بننا ہے، نیک بننا ہی ہے، جائے گا کہاں؟ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور بروں کی صحبت بھٹی کی آگ جلانے پر معمور شخص کی طرح ہے کہ اسے انسان کو نقصان ہی پہنچے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ برے انسان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آگ کی بھٹی دھونکنے والا، آگ کی بھٹی دھونکنے والا یعنی آگ جلانے والا، جلانے والوں کے پاس اگر جائیں گے یا تو آپ کے کپڑے جلا دیں گے، اور نہیں تو کم سے کم وہاں آگ جلانے والے کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کم سے کم کچھ نہیں تو بدبو تو ضرور آئے گی۔ آگ کی ایک مہک ہوتی ہے، جو لوگ آگ میں ہمیشہ پکاتے رہتے ہیں، کچن میں جا کر کے پکاتے رہتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، تو آپ ان کے پاس جائیں تو ان کے بدن سے وہ بدبو ہی بدبو آتی ہے۔ تو ایسے ہی برے لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی دھونکنے والے آگ کی طرح مثال دی ہے۔ کتنی یہ مثال کتنی بہترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی مثال عطر سے دی ہے، اور برے لوگوں کی مثال آگ بھٹی دھونکنے والے کی مثال دی ہے۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، نمازی کے ساتھ رہے گا، تہجد گزار والوں کے ساتھ رہے گا، متقی لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو وہ بھی نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لے گا۔ لیکن اگر وہی ایک انسان اچھا خاصا انسان ہے، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیا، اب برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی غائب، تہجد بھی غائب، اور جو ان کے اندر جو دینداری اور نیک جو پہچان تھی وہ بھی دھیرے دھیرے غائب ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل برے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نیک بننے کی ضرورت ہے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ نیک آدمی کیسے کیا کرتا ہے وہ دیکھ کر کے کم سے کم سیکھیں، تو ہماری زندگی کامیاب کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی بالکل جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میسج دیا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔